تاج لولاک دا پا کے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ پنجابی سمجھ لیتے نا؟ تاج لولاک دا، لولاک کا مطلب یہ ایک لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب نہ ہوتے تو پوری کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ساؤنڈ تو چلا رہے ہو؟ اینو بند کر دو، میں رہنے دو جو میں پہلے کا۔ ہاں، تاج لولاک دا پا کے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، جا کے بنے پراں نا نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ لکھیا لیکھاں دا سی ہر کسے پا لیا، جس کی 40 سال کی زندگی ہے 30 سال تو اسے بھی یہ سنتے ہوئے ہو گئے ہوں گے میلاد منانا جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے، لیکن اپنے اپنے جگہ تو سارے ہی اڑے ہوئے نے۔ کیوں؟ لکھیا لیکھاں دا سی ہر کسے پا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے۔ ہمارا بچہ چھوٹا سا بچہ اور وہ تقریر کر دے، کمال کی بات کہ یار اتنا چھوٹا بچہ اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کبھی کسی میلے میں شریک ہوئے، نہ قصہ گو کے پاس کبھی بیٹھے، اور نہ ہی آپ نے کبھی کوئی دنیاوی کتاب پڑھی، نہ ہی آپ کسی کے شاگرد بنے، لیکن جب محبوب بولے تو شاعر کہتا ہے کیتی گفتار سی کملی والے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے، تاج لولاک دا پا کے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ پورا کا پورا قرآن پاک وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہے۔ آپ دنیا جہان میں کسی بھی انداز سے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت اگر آپ اس پہ تفکر اور تدبر کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس آیہ کریمہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی بیان ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں سارا قرآن نبی کی نعت ہے، آپ بتائیں کل من علیہ فان، اس کے تحت ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے،
وہ فنا ہر ایک کو ہے، پوری مخلوق کو ہے، اس میں نبی کی نعت کہاں پہ ابھی؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کل من علیہا فان، تو اللہ اللہ کہنے والے سارے ہی مر جائیں گے۔ اللہ اللہ کرنے والوں کو، مخلوق کو، عابدین کو فنا ہے، لیکن جس رب نے محبوب پہ درود بھیجنا ہے وہ تو پھر بھی بقا ہی ہے نا، تو اس میں بھی سرکار کی نعت ہے۔ تو میں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 96 اور ایک آیت کریمہ پہلے پارے سے پڑھی ہے۔ بظاہر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تو گھوم پھر کے جہاں بھی آئیں گے وہ آمنہ کے لال کی عظمت ہی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کہیں تشریف لے کے گئے، مسند ابی یعلا کے اندر ہے کہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، پانی آپ کو چاہیے تھا، پانی پیش کیا، دودھ پیش کیا، جس طرح ہم کسی کے دفتر میں جائیں اور بندہ کوئی ہمارے کام آ جائے، ہمارے کام آئے اور ہم بھی پھر افسر ہوں تو کارڈ نکال کے دے دیں، بھائی جان ساڈا رکھو کارڈ، فلانے دفتر جب ہونا کدی کام پائے تو دسیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے خدمت کی ہے، بڑی محبت کی ہے، ہم مدینے رہتے ہیں، کبھی کام ہو تو مدینے آنا۔ پھر وہ آگے ایک دن آیا تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہچانا ہے۔ بھائی کیوں نہیں پہچانتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صلاۃ و سلام پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، اس نے تو محبت کا اظہار کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں پہچانا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو یہ فرماتے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو پھر وہ جنت مانگتا، تاکہ ایک ہی مرتبہ پکی مور لگے۔ اب اس نے جب یہ کہا کہ مجھے طلب کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ نے کہا یار یہ اب جنت مانگے گا، لیکن وہ اپنے انداز سے آیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ بھی چاہیے، اونٹنی چاہیے، کجاوے سمیت چاہیے، مطلب اپنے زبان میں آپ یہ کرو بھائی گڈی بھی دے دے، پٹرول بھی پوا دے، پٹرول سمیت گڈی چاہیے، میں نے اونٹنی لے کے جانی ہے، میں لے کے جاؤں گا، ساز و سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ اونٹنی میری ہی ہو جائے تاکہ میں گھر والوں کو جا کے دودھ شدھ پلاتا رہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یار تو تے بنی اسرائیل دی بڈھیاں نال بھی تھلے رہ گئے، تیرے نال تو بنی اسرائیل دی اماں ہی چنگی نکلی، اے منگن نے تسی ہوتے تو بھی تھلے گئے چلے۔ اب اس کو تو سرکار نے عطا فرمایا، وہ تو چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کی جو بڑھیا کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مشکل کشا بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے واقعہ شروع ہوتا ہے، مطلب میں جو آپ کو باتیں عرض کروں گا یہ تقریباً 20 آیتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اور جہاں سے مرضی پڑھ لیجئے، باتیں آپ کو وہی ملیں گی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نہ قرآن نے کہا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی حکم آیا قرآن پاک پہ تفکر اور تدبر کرنے کا حکم ہے۔ صرف جس طرح صرف سرسری پڑھنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس طرح صرف ترجمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس کی تفسیر پڑھے، دیگر آیات کے ساتھ اس کا تقابل بھی کرے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھے،
کیونکہ جو صرف ترجمے کا مشورہ دیتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، 72 دی جائے 72,000 فرقے بنا لو، یہ فکر ان کو ہے جو اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، وہ ٹینشن میں ہیں کہ ہر بندہ اپنا ہی فرقہ بنا لے، اور جن کو تفرقہ بازی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی پڑھی چلو تو بیان کیتی چلو، جو تہاڈا موڈ ہے تسی کہی چلو۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مشکل کشا بنا کر بھیجا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بولے جی مشکل کشا کا ترجمہ آپ نے اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ بھائی آپ بنی اسرائیل کی مشکلات ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی یہ لگے کہ بنی اسرائیل کی مشکلیں نہیں تھی تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروائیے۔ بھائی اس سے بڑی اور کیا مشکل ہوگی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اس سے بڑی کوئی مشکل ہے؟ تو مشکل کشا بنا کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سمجھایا بھی اب میں نے تمہیں لے کے جانا ہے، قصہ مختصر طے ہو گیا کہ فلاں ڈیٹ کو ہم نے فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے، وہاں سے آگے نکل چلیں گے۔ اور نے کہا ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، جب چلنے لگے تو راستہ بند ہو گیا۔ راستہ بند ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی چکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا ایک روایت میں علماء نے کہا حضور دریا جو ہے نا اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر ہے دریا کے اندر۔ تو ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ جب بھی بنی اسرائیل نے یہاں سے نکلنا ہے تو تابوت یوسف کو لے کر جانا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب میں نے ان کو مارنا ہے، فرعونیوں کو تباہ کرنا ہے، تو میری عزت میری جلالت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس پانی میں میرے نبی کی قبر کو چھو کر پانی آ رہا ہو وہاں میں کسی کو عذاب میں مبتلا کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں سوچو کہ یوسف علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ بھائی دریا کے اندر ہی کیوں دفن کیا؟ ہم لوگ کم علمی کی بنا پر بریلی کے تاجدار پہ تبرے کستے ہیں، یہ جی فرقہ بندی اب شروع ہوئی ہے، یہ عقیدہ فلاں نے دیا ہے، یہ عقیدہ فلاں نے دیا۔ نا ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اب پھڈا یہ پڑا کہ نبی کی قبر ہمارے محلے میں ہو، دوسرے کہتے ہمارے محلے میں ہو۔ یہاں قرآن پڑھنے کے بعد، بخاری پڑھنے کے بعد، مسلم پڑھنے کے بعد، سب پڑھنے کے بعد مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ نبی کی قبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے لوگ پھٹا ڈال رہے ہیں نبی کی قبر ہمارے محلے میں ہونی چاہیے۔ بھائی تم نے کیا کرنی ہے؟ کہ ساڑھے محلے ہو گئی تھی برکت ہوئے گی۔ آخر طے یہ ہوا کہ اب ہر محلے میں دفن کرنے سے تو رہے، اس طرح کرتے ہیں دریا کے اندر دفن کرتے ہیں، پانی قبر کو چھو کر آئے گا، علاقوں میں جائے گا، لوگ پئیں گے، پینے والوں کو بھی برکت ہوگی، کھیتیوں کو لگے گا، کھیتیوں میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ پرانا عقیدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کے جائے، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لبو پھر کتنے ہے تابوت؟ اب ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ جب ڈھونڈنا شروع ہوئے تو کافی تگ و دو کے بعد بھی تابوت کا پتہ نہ چلا۔ آخرکار کسی نے بتایا کہ ایک اماں ہے، ایک بڑھیا ہے، ایک روایت میں اس کی عمر 500 سال، ایک روایت میں اس کی عمر 300 سال۔ اماں ہے تو اس کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے تابوت کا۔ اماں کو لایا گیا، اماں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلدی تھی، راتوں رات تو نکلنا تھا۔ اماں ڈھونڈی، اماں ڈھونڈنے کے بعد اماں کو کہا اماں پتہ تھا لے کے چلیے پھر۔ انہوں نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، میری دو شرطیں ہیں میری۔ بھئی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا پہلی شرط میری یہ آ کہ میں نے جوان کر دو۔ کیا کر دو؟ کیا کر دو؟ میں بات سمجھانے کا عادی ہوں، آپ کے بولنے سے یا آپ کے
اوپر نیچے ہونے سے پتہ لگے گا بھی آپ کو سمجھ آ رہی. مجھے جوان کر دیں. اچھا یہ کہانیاں ہیں بوڑھے کے جوان ہونا نا, ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا پہلی شرط میری یہ ہے کہ مجھے جوان کر دو. اور جو کثیر روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اماں ایک یوسف علیہ السلام نے تبوت دا پتہ تیرے کو پوچھا ہے تو تو شرطاں کٹی کٹی وڈیاں رکھ دیتی ہیں. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تسی لب لو. آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ تو میری بیوی سفورہ رہے گی. انہوں نے کہا سفورہ رہے سفورہ کے نال مینوں بھی رکھ لی نوکر. انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا نہیں تو پھر لبو. اماں صد میں پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی مولا کریم. چکر یہ عجیب ہے, یہاں اماں سے پوچھ رہے ہیں تابوت یوسف کا پتہ بتا. وہ کہتی ہے کہ 2 شرطیں ہیں میری. تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ جیسے یہ کہتی ہے تو دعا کر دے ہم ویسے ہی کر دیں گے. تو یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اماں فوراً جوان ہو گئی. اماں فوراً جوان ہو گئی. اماں جوان ہو گئی. جنت میں پڑوس کا وعدہ بھی ہو گیا. اچھا یہ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور بہت بڑا کمال, بہت ہی بڑا کمال ہے. مگر مسند احمد اور مسلم شریف کی روایتوں کا تقابل اگر کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام وضو کرواتے ہیں. وضو کرواتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا سال یا ربیہ. ایک رات دریائے رحمت جوش میں آیا, سرکار نے فرمایا سال یا ربیہ. ربیہ یار اج پھر مانگ کی مانگنا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مانگا؟ روایت بڑی معروف ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بندہ اپنے کسی چودھری دوست کے پاس جائے, لینڈ لارڈ ہو, اس کے پاس جائے, صبح صبح دروازہ کھٹکائے اور دروازہ کھٹکا کے اسے کہا یار چودھری میں نے کام پہ گیا تیرے نال تے میرا کام کر دی, میں بڑا پھنس گیا. اور دروازہ کھولے, اندر بٹھائے, چائے شائے پلائے, ناشتہ کرائے. بھاری گل کی یار بس تو نہ انکار نہ کری. ہوا کیا ہے؟ یار میں نے پیسے چاہیے دینے. یار تو میرا جگری یار ہے, بتا کتنے چاہیے. نہیں بس تو پہلے میں نے وعدہ کر, تو میں نے انکار نہیں کرنا. نہیں ٹھیک ہے نہیں انکار کرتا, بتا کتنے چاہیے. آدھے گھنٹے کی تگو دو کے بعد 5-7 مرتبہ قسمیں وعدے لے کر وہ چودھری صاحب کو بولے میں نے 50 روپیے چاہیے دینے. تو چودھری صاحب نے پھر غصہ دے آئے گا تھوڑا تھوڑا کی منگیا ہی ہے. اینی کا تو رولا تو انج پایا ہی پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال یا ربیہ. حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کا موقع ملے گا؟ سرکار نے سوچ رہا ہے. جی میں مشورہ کر سکتا ہوں کسی سے؟ سرکار نے فرمایا کر لے. اشراق داشت کے ٹائم کے بعد حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت و عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا بول. عرض کی یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ, مجھے جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو اماں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں پھر دعا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, دعا کر دی, اماں جوان ہو گئی, اماں کو جنت مل گئی, بہت بڑی بات ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سل ربیہ تو مانگ. حضرت ربیہ نے پھر کیا مانگا؟ دنیا کی دولت مانگی؟ نہیں, آپ نے جنت میں پڑوس مانگا. صرف یہ ایک سوال نہیں ہے, ایک بات نہیں ہے, ایمان پر خاتمہ بھی مانگا, قبر کے اندر سکون بھی مانگا, حشر کے اندر سکون بھی مانگا, میزان عمل سے کامیابی بھی مانگی, پل صراط سے کامیابی بھی مانگی, جنت بھی مانگی, پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مانگا. اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ہم تو لوٹ پوٹ ہو گئے. ہائے ایڈی وڈی گل مانگ لی تو حضرت ربیہ, نبی پتہ نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ نا, اس نے اتنی بڑی بات کہی. اب سرکار نے کیسے کیا فرمایا؟ جس طرح چودھری صاحب کہتے ہیں, سرکار نے فرمایا ربیہ بس, اتنی سی بات ہی. آپ پوچھیں گے کہ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیہ کو, ربیہ اب غیر کچھ اور نہیں مانگنا, بس
اتنی سی بات تاجدار گھوڑا پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سنائی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جب دریا کے کنارے پہنچے نا، آگے دریا، پیچھے سے فرعونیوں نے دیکھا، وہ نالیاں وغیرہ صاف کرواتے تھے، ان سے رذیل کام کرواتے تھے۔ ایک محلے والے اٹھے، انہوں نے کہا بندے نہیں آئے آج، دوسروں نے کہا ہمارے والے بھی نہیں آئے، اور تیسرے محلے والوں نے کہا ہمارے والے بھی نہیں آئے، اور بات پہنچتے پہنچتے فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ اب اس نے لشکر جرار لیا ساتھ، انہوں نے کہا انہوں نے ایسی تھی تیسی، اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ وہ لشکر لے کے چڑھائی کر دی اس نے۔ جب چڑھائی کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ جی صحیح پھنسے ہیں بھئی، اگے دریا ہے، پچھلا تو پہلے ہی نہیں سی مان، یہ تو پہلے ہی بہت بڑا ظالم ہے، اب کیا کرے گا؟ پھنس گئے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ عصا تیرے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا سوٹا تیرے ہاتھ، مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ جو ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کتنی بار مارا، کیونکہ رستے تو بنے 12، تو منت ترلا تو کی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پانی سے تیری مہربانی پانی دے دے یار، بڑا مشکل ہے، پھنس گئے ایسی ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کمال عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ایک مرتبہ، جس بندے کی کھوپڑی میں یہ بات آج تک نہیں آ سکی کہ کل انما انا بشر مثلکم سے ہمیں اجازت نہیں ہے اپنے جیسا نبی کے بارے میں یہ کہنے کی کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم ان جیسے ہیں۔ جس کی کھوپڑی میں آج تک سمجھ نہیں آئی نا، وہ کبھی کسی نالی کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ سوٹا مار کے دیکھ لے۔ یہ عموماً تجربات ہو ہی جاتے ہیں جب پانی بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں، تو کیڑی ایڈی ضرورت ہے، بس سوٹا مارے تو لنگ جائے باہر۔ یہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ بھائی کب خشکی ہوگی، کب میں گزروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عصا مارا، 12 رستے بنے، اور 12 رستے کچھ چھوٹے چھوٹے رستے نہیں تھے، 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ کا رستہ نہیں تھا، بلکہ بیک وقت ہر رستے سے 50 ہزار لوگ اس رستے میں داخل ہو گئے۔ اتنے اتنے کھلے رستے بنے، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، راستے میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، بنی اسرائیل سارے ہی گزر گئے، موجاں کر دے۔ اب گزر کے دوسری سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، فرعون بھی پیچھے سے پہنچا، انہوں نے کہا یار ہے تو بڑا عجیب کام کیتا نے، دریا میں سے کیسے گزر گئے؟ ساتھیوں نے کہا ہوگا آپ بھی چلیے، انہوں نے آپ نہیں جانا، یہ پتہ نہیں کیسے گزر گئے، ہم نہیں جا سکتے۔ اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، جب یہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نہیں گزر سکیں گے۔ رب تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل ایویں کھڑے رہیں گے، تو پہنچ ذرا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، انہوں نے گھوڑا فرعونیوں کے گھوڑوں کے درمیان میں ڈالا۔ جب آپ چلے تو جبریل کے گھوڑے نے دوسرے گھوڑوں نے کہا آجو بھائی چلیے، تم کھلو رہے ہو۔ تو فرعونیوں کے منع کرنے کے باوجود گھوڑے چل پڑے۔ اب سارے جب پہنچے نا دریا کے درمیان میں، پانی مل گیا، رستے بنے ضرور، لیکن ان رستوں سے صرف بنی اسرائیل گزرے، فرعونی نہیں گزر سکے۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں،
کہ راستے نہیں بچاتے، راستے رہبر بچاتے ہیں۔ کون بچاتے ہیں؟ آپ رہبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ تو تبلیغ ہی پٹھی ہو رہی ہے۔ پٹھی سمجھ دو نہیں سمجھے؟ ہاں الٹی تبلیغ ہو رہی ہے۔ سانو صرف یہ دسا جا رہا ہے صراط مستقیم پہ چلو بس۔ بھائی صراط مستقیم نے کبھی آپ کو نہیں روکنا کہ پاری ادھر لگے ہو میں سدھا ہی ہاں۔ آپ صراط مستقیم چھوڑو گے، صراط مستقیم نے کہا دفع ہو جاؤ، چھوڑنا چاہتے چھوڑ دو۔ صراط مستقیم اچھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، لیکن صراط مستقیم کو آپ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے تو صراط مستقیم نے نہیں روکنا، آپ کو روکنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، اور وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صراط مستقیم پر چلنا آپ کا مشکل ہے۔ راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں۔ اگر راستے بچاتے ہوتے تو جس راستے سے بنی اسرائیل گزر گئے اسی راستے سے فرعونی بھی گزر جاتے، لیکن فرعونیوں کے ساتھ چلنے والا فرعون تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر جانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ عملہ والے لنگ پار گئے اتے غافل ہوتے کھان دے، غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے، ہندے کامل پیر جنان دے۔ پیر بچاتے ہیں بھائی، رہبر بچاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پٹی پڑھائی جاتی ہے صرف صراط مستقیم پہ رہو، پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچانے والے کی کوئی، بچانے والا صرف اللہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن اللہ نے ہی ان کو بھیجا ہے، اللہ نے ہی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، بنی اسرائیل گزر گئے، فرعونی ہلاک ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کو بڑی محبت پیدا ہوئی، جوش پیدا ہوا۔ ہمیں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، عموماً جب کوئی، یہ جنرلی بات کر رہا ہوں، نیا نیا مولوی رکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی بندہ ہے جانا جدھر چنگی کڑاکے دار تقریر کرے مزہ آ جائے، بس وہ مزہ پھر 4-5 دن نہیں ہوں، اس تو بعد پھر کہنے مولوی صاحب تسی جڑے آندے انہوں سمجھائی رکھو، سانو سارا نہ سمجھاؤ۔ اب ان کو بھی شوق چڑھ گیا، یا نبی اللہ آپ نے اتنی بڑی مہربانی کی ہم پہ، کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے، اب ہمیں کوئی حکم دے، اب آپ ہمیں کچھ فرمائیں، ہم آپ کی نوکری کریں، ہم جو آپ کہیں وہی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں پھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے چلے گئے، تورات شریف، 40 دن کے لیے آپ تشریف لے گئے، قوم کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے اب انہوں نے خیال رکھی، خود ادھر چلے گئے۔ اب پیچھے تھا انہی میں سے ایک سامری نے کیا کیا، انہوں نے کہا تمہارے پاس جو سونا ہے لے کے آؤ۔ انہوں نے فرعونیوں سے سونا لیا تھا ادھار کہ تمہیں بعد میں واپس کر دیں گے، اور فرعونی تھے لڑک گیا سارے، واپس کس کو کرنا تھا؟ سامری نے کہا لاؤ میرے پاس سونا لے کے آؤ، میں تمہیں ایک کام دکھاتا ہوں دیکھنا۔ پھر انہوں نے سونا دیا، سامری نے ان کے سامنے سونا توڑا، ان کے سامنے اس کو ڈھالا، اس کا بچڑا بنا دیا۔ کیا بنایا جی؟ کیا بنایا؟ بچڑا بنا دیا، سونے کا بچڑا، بچڑا گائے کا بچہ۔ اب بچڑا بنایا اور بچڑے کے اندر جان ڈال دی، بچڑے کے اندر کہاں ڈال دی؟ جان ڈالی۔ یہ جادو نہیں تھا صرف کہ جادو کر دیا تو بچڑا لوگوں کو نظر آتا ہے زندہ، نہیں نہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، میں صرف آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے نے اپنے گھر کے باہر شیر بنایا ہو سیمنٹ کا، اور آپ صبح کو کوئی بندہ اس کو شکایت کر چودھری راتی تیرے شیر نے بکری پڑ لی، انہوں نے کہا سیمنٹ دا کھڑا ہے، وہ کہا بھائی سیمنٹ دا کھڑا ہے یہ تو لے جو لئی کو نہیں، رات کو یہ زندہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیں صحیح نہیں ہو سکتا نا۔
تو کیا سونے کا بچڑا بول سکتا ہے؟ سونے کے بچڑے کے اندر گردے پھیپھڑے بن سکتے ہیں؟ وہ سونے کا بچڑا تھا، وہ بولتا تھا، گردے پھیپھڑے دل زبان سب کچھ بن گیا۔ بنی اسرائیل اتنے ڈھیلے نہیں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دریا کو پھٹتے بھی دیکھا تھا، خود نجات پا کے باہر نکلتے بھی دیکھا، فرعونیوں کو اسی میں غرق ہوتے بھی دیکھا تھا۔ اتنے ڈھیلے نہیں تھے، مگر سامنے کرتب بڑا عجیب و غریب سامنے آ گیا نا کہ بچڑے کے اندر جان پڑ گئی۔ انہوں نے سامری سے پوچھا یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھول کے چلے گئے نا تہاڈا رب ہے۔ تو 6 لاکھ میں سے 12,000 بچے، باقی سارے لمبے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مان لیا خدا، پھر وہ کی کر دے۔ ہمارے ہاں بھی ولی کو پہچاننے کا طریقہ والا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ولی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بابے رنگول گئے، کسی دوست کے ساتھ چلے گئے، ابا جی لے گئے، انہوں نے دسیا تیرا 15-20 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہویا سی۔ بابے نے کنے دسیا؟ بابا تے پہنچا بندہ، اے ہی تو پیر ہے۔ ہمارے ہاں پہچان کا ذریعہ یہ ہے، حالانکہ پہچان کا ذریعہ یہ نہیں۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا آپ کسی کی ولایت یا نیک نامی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کرامت نہ دیکھیں بلکہ دین پر استقامت دیکھیں کہ وہ دین پر کتنا عمل کرتا ہے۔ وگرنہ آپ یہ واقعات سنتے ہیں وہ نمرود کو رب مانتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں پاگل سی ہمیں رب من نہیں جانتے سی؟ نا، نمرود کے گھر کے باہر ایک دیگ تھی۔ کیا تھی؟ دیگ۔ اس دیگ کا کمال یہ تھا، کمال تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کرتب یہ تھا کہ اس کے اندر آپ نے دہی ڈال دی، کسی نے دال ڈال دی، کسی نے جناب دہی بھلے پاتے ہوتے وچ، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ ڈال دیا۔ اور جب دیکھ کھلنی ہے تھلے ٹوٹی لگی، انہوں نے کہا ابھی ان ٹوٹی کھولو، تو جس نے جو ڈالا وہی نکلنا ہے۔ ایک کرتب ویکھ کے ہی مانتے سی انہوں۔ ہم دین پر استقامت دیکھتے ہی نہیں ہیں، پھر بعد میں خبریں چھایا ہو رہی ہوتی ہیں فلانے پیر نے انج کرتا، نام نے ہاتھ پیر فلان، آپ ہی ٹونگ بنائے ہوتے ہیں سارے بلے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ سامری نے تو بچڑے میں جان ڈال دی، 12,000 بچے، باقی سارے مشرک۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد واپس آئے، امت دیکھی مشرک ہو چکی۔ یہاں بخاری شریف کی ایک روایت یاد آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان احد میں کھڑے ہو کر فواللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اے میرے صحابہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اللہ کی ذات کی قسم ان کے اجتماعی طور پہ مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اکا دکا چول کو نکل آنے تو کوئی گل نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ ولیکن اخاف ان تنافسوا فیھا، ہاں یہ گناہ گار ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور امت 6 لاکھ میں سے 12,000 بچے، باقی سارے کے سارے مشرک ہو گئے۔ آپ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، پھر یہ امت اتنے سال ہا سال اتنی صدیوں تک شرک سے محفوظ رہے گی، اتنی بڑی بات آپ نے کیسے فرمائی؟ تو آج بھی اگر آپ عالم تخیل میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے اگر التجا کریں گے تو آمنہ کے لال کی طرف سے جواب آئے گا کہ بھائی تم نے غور نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے امت سے ناتا توڑ دینا، مخلوق سے ناتا توڑ دینا اور اللہ تعالیٰ سے ناتا جوڑے رکھنا، یہ ہوتا ہے اعتکاف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف 40 دن کے لیے اپنی امت سے ناتا توڑا، اپنی امت سے تعلق ختم کیا، تو امت میں سے 12,000 بچے، باقی سارے مشرک ہو گئے۔ میں گارنٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے قیامت تک اپنی امت سے تعلق توڑنا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی امت پر نگاہ رکھنی ہے، میری نگاہ برقرار رہے گی، اس لیے امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ سرکار کی عنایت ہے، جو ہم چل رہے ہیں یہ سرکار کی نگاہ رحمت ہے، یہ ہم بچے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا
کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور ہر مومن کے دل کے ساتھ اٹیچ ہے. جس کی تار کٹ گئی وہ مومن نہیں ہے. یہ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج سمجھانا بالکل آسان ہے. کمپنی کا ایک مین سرور ہے، آپ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، آجی میری سم چوری ہوئی کاٹ دیو. سم بھی کسی کے پاس ہے، موبائل آپ کا اس کے پاس ہے، بیلنس بھی ہے. کمپنی والے نے کال کی تھی، کمپنی والے اتنے کی کر دیں تار کٹ دینا کینچی نال. لیکن تعلق رشتہ ناتا اس سم کا سارا ختم. ہم اگر مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا سے نور کی شعائیں ہمارے دلوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. بلکہ بعضوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ایویں گلاں بڑیاں نے. پھر بزرگوں نے کہا میں تمہاری تاریں کاٹوں، مجھے تو نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے کئیوں نے کہا کاٹ دو، تو جن کی کاٹی پھر وہ مسلمان نہیں مرے. ہم تو التجا کرتے ہیں دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے. جو یہاں پڑھے گا وہ قیامت والے دن بھی پڑھے گا، وہاں تو سب سنانا پڑے گا. دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا تھا، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے ناراض ہوئے. واپس آئے تو بھئی سارے ہی مشرک ہو گئے. تو انہیں شرم آئی نہیں آئی. اب ان کو بھی احساس ہو گیا یار پھنس غلط گئے ہیں، آپ غلطی کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے تو پوچھ لیں دے. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، ٹھوکیاں ہونی آپ نے دو. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے. قال فما خطبک یا سامری، اے بغیرت ذلیل کیتا کی. پوچھنا تو بنتا ہے نا بھائی، سونے کے بچڑے میں جان کیسے ڈالی تو نے؟ اس نے کہا سرکار موقع دو میں دسنا. اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر یہ کوئی قصہ کہانی ہوتی نا تو پھر تو کسی کو بتاتے وقت ساتھ میں اسٹریچر بھی رکھنا چاہیے، ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی، نہیں سانس ہی نہیں مان دے. بعض جاہل کہتے ہیں امپوسیبل ہے. کیا بات ہے؟ ایک بات پوچھو آپ لوگوں سے، آپ نے ایسا کالا کپڑا دیکھا ہے جو سفید ہو؟ جی اچھا سارے نہیں بول رہے. آپ نے ایسا کالا کپڑا دیکھا ہے جو سفید ہو؟ آپ نے ایسا سرخ کپڑا دیکھا ہے جو نیلا ہو؟ کیوں بھئی؟ وہ کیسا نیلا ہے جو سفید ہو جائے گا؟ وہ کیسا سفید ہے جو نیلا ہو جائے گا؟ پاگلا! اتنے الو کے وہ فلاں فلاں ہیں، کہتے ہیں کرامت ہے پر سمجھ نہیں آ رہی. بے وقوفوں کسی ڈکشنری جا کے کرامت کی تعریف ہی پڑھ لو. بھائی کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھ نہ آئے. اے جی یہ کرامت ہے پر سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بس یہ ایسے ہی ہے یار، یہ کپڑا بلیک ہے مگر ہمیں سفید کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میرے پیارے کچھ چیزیں ہیں وہ عقل سے سوچنی پڑتی ہیں. میں عرض کرنے لگا تھا قرآن ہے. سامری جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. بے جان کے اندر جان کیسے ڈالی ہے،
بے روح کے اندر روح کیسے ڈلی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اس نے بتایا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں موجود ہے. وہ کہتا ہے قال بصرت بما لم یبصروا بہ، حضور میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. تو نے کیا دیکھا؟ آپ ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، مولوی صاحب کے پاس جتنی تفسیریں ہیں ساری پڑھ لیجئے، ہر تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہوگی. کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا جب ان کے گھوڑے چل نہیں رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام آئے گھوڑے پر سوار ہو کر، انہوں نے اپنا گھوڑا ان گھوڑوں کے اندر ڈالا اور ان کا گھوڑا آگے آگے نکلا، پھر ان کے پیچھے فرعونیوں کے گھوڑے چلے. جبریل گھوڑا لے کے نکل گئے، باقی سارے دیکھ رہے تھے فرعونیوں کو کہ یہ تباہ ہو رہے ہیں، یہ برباد ہو رہے ہیں، ہمارے دشمن غرق ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا جبریل کے گھوڑے کو. جبریل کا گھوڑا گزرا، جہاں جبریل کے گھوڑے کے قدم لگے میں نے نیچے سے مٹی پکڑی. میں نہیں کہہ رہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لے کے میں نے پڑیا بنا کے اپنے پاس رکھ لی. پھر جب میں نے یہ سارا سلسلہ ہو گیا، میں نے بچڑا سونے کا بنایا، سونے کے بچڑے کے منہ میں فَنَبَذْتُهَا، وہ پڑیا، وہ مٹی، وہ میں نے سونے کے بچڑے میں منہ میں ڈال دی. جب اس کے منہ میں ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے بے جان میں جان ڈال دی. سونے کے بچڑے کے منہ میں مٹی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والی نہیں ہے، جبریل کے قدموں سے لگنے والی نہیں ہے. جبریل جس گھوڑے پر سوار ہیں وہ گھوڑا جنت سے نہیں آیا تھا، وہ بھی جبریل نے اتنے کی تو پڑھا ہونا. وہ گھوڑا کسی نبی کا بھی نہیں ہے. جبریل جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کے قدموں کی تاثیر یہ ہے کہ مٹی نیچے سے لے کے بے جان کے منہ میں ڈالی تو روح واپس نہیں آئی، بلکہ اس میں روح پڑی جس میں روح تھی ہی نہیں. یہ کمال ہے جبریل جس گھوڑے پر سوار ہیں اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا. جب یہ کمال گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا ہے تو جبریل کے قدموں کا کمال کیا ہوگا؟ پھر جبریل کا جب یہ کمال ہوگا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کا کمال کیا ہوگا؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام جہاں آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، آمنہ کے لال کے قدموں کا کمال کیا ہوگا؟ کیونکہ بریلی کے تاجدار نے بتایا درجہ بندی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا. مجھے بات بھول جائے گی میں بتا دوں، ہم تھک گئے سمجھا کے کہ جائز ہے جائز ہے جائز. بھائی تسی نہیں کرنی رہن دیو، آپ نہیں منانا چاہتے نا نہ منائیں، کیونکہ لوگ بتاؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نا خوشی تو بہت ہے، ہمیں میلاد کی خوشی ہے. بیوقوفو، جس کو میلاد کی خوشی نہیں ہوگی وہ مومن ہی نہیں ہے. میلاد کی خوشی ہے ہمیں، لیکن دیکھیں نا ہم حقیقت میلاد، ہم مقصد میلاد پر عمل کرتے ہیں. بڑی گل ہے، بڑی خوشی ہے. خوشی ایسی واحد غذا ہے، خوشی ایسی واحد غذا ہے جو ہضم نہیں ہوتی. کیا عرض کر رہا ہوں؟ خوشی واحد ایسی غذا، سوڈا پی لو، کوکا کولا پی لو، جڑی مرضی پی لو، انہیں نہیں ہضم ہونا. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے. 4-5 بجے کمیٹیاں نکلتی ہیں، پتہ ہے آپ کو کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، آپ کا بچہ چلا جائے، کمیٹی نکلنی ہے وہاں چلا جائے،
اور آپ کی 20 لاکھ کی کمیٹی نکلا، اللہ کرے نکلا ہے جنہ بھی پائی، آپ کی 20 لاکھ کی کمیٹی نکلا ہے، بچہ آپ کا سن لے، پھر آ کے دکان پہ بیٹھ جائے تو پھر ابا ہی پوچھنا ہاں پھر کی بنیا، آپ نہیں نکلی، ایسے بتائے گا؟ بیلنس ہوا تو فون کر لے گا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اتنا ہی فون کرے گا، ابا جی اپنی نکل آئی جائے، کیونکہ خوشی ہضم ہے، خوشی چیز ہی ایسی ہے۔ رات 2 بجے کسی کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے، اسے پتا ہے کہ گھر والے سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جینا رام کر کے چھٹے گا انہوں نے، اٹھو میرا نکلا ہے، کیونکہ خوشی، یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا وہ ہمیں خوشی ہمیں بہت خوشی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، ان کا حال وہ ہے جس مامے چاچے تائے کو منا کے لاتے ہیں نا شادی پہ، ترلے منتاں کر کے چودھری پا کے جدو آ جاتا ہے، پھر پیچھے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، تو کوئی نیڑے جا کے نا پاجی اگے نہیں آواز تو صحیح آ رہی ہے، میں اتنے ویسے بیٹھا، جس طرح اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا شادی کی، ویسے ان کو خوشی ہوتی، خوشی ہے تو نظر آنی چاہیے بھائی۔ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کا کھا رہے ہیں، ہم جس کا کھا رہے ہیں، گیت اس کے گا رہے۔ رات کو 12 ربیع الاول کی رات کو بچے جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اور یہ بھی ایڈے سیانے نے ساری رات ہی لاندے رہتے ہیں، سویرے تہجد والے بابے پتہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اب وہ غصہ اور تو نکال نہیں سکتے، نماز کدی پڑھی نہیں دی تو جھنڈیاں لاؤ۔ اچھا ہم کتنے بولے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بابا نماز سے کتنی محبت کرتا ہے، بابا نماز نہ محبت نہیں کرتا، بابا نماز نہ محبت کرتا ہوتا تو 11 مہینے جینا آرام کرتا، چلو اے پتر نماز پڑھنے چلو، یہ جڑا صرف 12 ربیع الاول کی رات کو جھنڈیاں لا دین ویکھ کے کہتا نا نماز نہیں کبھی پڑھی، یہ تو بیچارہ آدھا ساڑ کٹدا پیا۔ اسی بولے ہیں آگوں، ہم کہتے ہیں بہت شریف آدمی، دیکھیں کتنا نیک آدمی، نماز سے کتنی محبت کرتا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعونیوں بنی اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ غلطی ہوگی، تہاڈی مہربانی معافی لے دو۔ فرمایا معافی؟ تم نے کوئی چھوٹا جرم کیا ہے؟ نہ کوئی معافی موفی نہیں ہے، ترلے منتاں پیری پینا۔ فرمایا ٹھیک ہے پوچھاں گا اللہ کو پھر دساں گا تمہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا مولا کریم میرے امتی ہیں، تیری مہربانی جی تھے نہیں مہربانی کی تھی ایک اور کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، توجہ رکھنی ہے، معافی مل جائے گی، اس کے لیے گردن اتروانی پڑے گی۔ کی کرنا پڑے گا؟ کا دلی بغیر ہنسے، بغیر چٹکلا سمجھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ دے کہ معافی ہے لیکن تو لوا لو، تجھے کہنا مولوی صاحب پھر کہاں دی معافی ہوئی، اندر تجھے رہن دو معافی، پھر دین ایڈا سخت نہیں ہے گا۔ ان کو کہا کہ گردن اتروانی ہے پھر معافی ملے گی۔ اچھا ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا نہیں، اور نہ میرے پیارے باپ چھری لے آیا، بیٹے سے کہتا بیٹا میری گردن اتار، مجھے معافی چاہیے، کہیں تبھی موت نہ مر جاؤں۔ چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے، بھتیجا چچے سے کہہ رہا ہے نہیں پہلے مجھے، وہ کہتا پہلے مجھے، قتل ہونا شروع ہو گئے، 70,000 بندہ مارا گیا۔ کتنا؟ اللہ غریق رحمت فرمائے جو شہید ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو، درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن و امان نصیب فرمائے۔ جو ملک پاکستان کا امن تباہ و برباد کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، یہاں 100 150 200 بندہ دنیا سے جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے،
70,000 بندہ قتل ہو گیا۔ آپ اس بات کو سن کر صرف بات نہ سمجھیں، ہمارا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان پڑھ بندہ ہو تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ چلو جی اس کا عذر ہے، مولوی سب کچھ پڑھ گیا ہے، یہ واقعات بھی پڑھ گیا ہے، اتنی بڑی بات کہ بندہ ہزاروں لاکھوں گناہ کر چکا ہو، یوں گناہوں کی طرف جا رہا ہو، اور ایک بار واپس پلٹے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت جپھی میں ڈال لیتے۔ ہمارے گناہوں کی معافیاں آمینہ کے لال کے وسیلے سے یوں معافیاں ہوتی ہے۔ یہ پھر بھی کہتا ہے نہیں نبی نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے، تو کی جانا ہے نبی تیرے واسطے کرے۔ 70,000 بندہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، مولا کریم کرم فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جا موسیٰ باقیوں نے ویسے ہی معاف کیتا، باقیوں نے معاف کیتا۔ ڈر گئے بنی اسرائیل، ڈر گئے، کہنے لگے نہیں یا نبی اللہ انہیں ایویں تو نہیں ہو سکتا بھی انہیں ساڈے مر گئے نے ہن سانو ویسے ہی معاف کرتا ہے۔ نہیں تسی ساڈے تے مہربانی کو کر رہے ہو، سانو یقین نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار میں تمہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں ساڈا دل ہی نہیں بجدا پیا۔ انہوں نے کیا کہا ہمارے 70 بندے لے کے جاؤ، متقی پرہیزگار نیک بندے لے کے جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم کلام ہو، جب اللہ آپ کو بتا دے یہ سن لیں، یہ آ کے ہمیں بتا دیں گے، پھر ہمیں یقین آ جائے۔ فرمایا چلاؤ بھائی، 70 بندے لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ہمارا قاری نہیں مان، ہمارا نعت خوان نہیں مان، ہمارا خطیب بھی نہیں مان، تو جس نے رب کا کلام سنا کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیے بھائی، ہونے کتنے؟ فرمایا واپس گھر چلیے، تجھے جا کے دسنا نہیں دوتے؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ سانو اللہ وہا، جہے رب دی گلاں سنیاں نے وہ اللہ ہی وکھا سانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندے دے پتر بنو، یہ تو میں اللہ نے کیا سی ربی آ رہی نہیں، رب تعالیٰ نے مجھے بھی فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس آیت سے بھی ہمیں اپنے محبوب کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر نے کمال کی بات کہی، یہ اشارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا۔ انہوں نے کہا جی گل سیدھی سیدھی، تھی ساڈے نبی ہو، سب گلاں ٹھیک نے، جے تسی اللہ نے نہ وکھایا اسی مکر جانا اتنے جا کے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اسی کو نہیں جو مننا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹھہر جا ذرا، فاخذتکم الصاعقہ، اللہ تعالیٰ نے کڑک پہ جی سارے ہی مر گئے، 70 سے 70 ہی۔ اچھا ایک بات پوچھوں، جو 70 مرے ہیں یہ اپنے وقت پہ گئے یا وقت سے پہلے؟ اپنے وقت پر جاتا ہر بندہ، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا۔ آپ بھی پوچھنا شروع کرو لوگوں سے، لوگ سانو ہی چھاڑا ہی جنہاں رام کی رکھ دینے، اے کہ چلی گیا اے کہ چلی گیا، انہوں کو ساری گل چھاڑ یار اے سانو بھی قرآن دی سمجھا تھوڑی جی، سانو یاری والے پیر دے کسے ہون اسی نہیں سمجھانے، ہن تو سانو سمجھا قرآن۔ بھئی 70 بندے جو دنیا سے گئے وہ اپنے وقت پر گئے یا وقت سے پہلے گئے؟ اگر مولوی کہے گا وقت سے پہلے گئے تو قرآن کا انکار ہے، وقت پر ہی گئے ہیں۔
70 بندے مر گئے، 70 بندے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، مولا کریم اینا تو دے رہی گواہی جا گئے، اے آپ چلے گا آگا تو گواہی کون دے گا؟ مسئلہ تو اتھے ہی رہ گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اینا نہ ضد کرتے تو نہ مر دے. مولا کریم بات تو ٹھیک ہے پر مجھے بندے چاہیے، مجھے لڑائی کر کے نہیں، التجا ہے. مولا کریم میں بندے چاہیے تو زندے چاہیے، بندے چاہیے اور زندہ چاہیے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا 11ویں والے پیر نے ڈبی بیڑی تاری کہ نہیں تاری؟ وہ 11ویں والے پیر نے بھی اللہ کو ہی کہا تھا. کس کو کہا تھا؟ کس کو کہا تھا؟ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. 11ویں والے پیر نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی التجا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا کریم بندے چاہیے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کبھی زندہ تو نہیں کیے، یہ دستور ہے، جو گیا سو گیا، لیکن تو اپنا ہے، تو کہنا ہے تو کوئی گل نہیں، اپنے واسطے مشکل تھوڑی، جا تیرے واسطے 70 دوبارہ زندہ کیتے. قرآن کا فیصلہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے 70 بندے دوبارہ زندہ کیے. چھوڑ دیجئے یہ بات کہ 11ویں والے پیر نے کیسے زندہ کیے، 11ویں والے پیر نے دعا کی تو یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں تو نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجئے اس کہانی کو کہ یہ کیسے ہوا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آپ صرف ہمیں یہ سمجھائیے 70 ہوئے زندہ کے نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ. 70 برداشت کر گئے، 11ویں والے پیر تو نہیں برداشت ہو رہا ہے. حالانکہ 11ویں والے پیر نے بھی اللہ نے آکھا نا، ہم اولیاء کو بھی جو عرض کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اولیاء کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے میرا بچ کپڑاں دے تے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے محبوب سبحانی قطب ربانی میری خبر لے آؤ چٹ کر کے کامل باہو پیر جنا دے باہو او کوئی کندی لگ دے تر کے میں بات کو کلوز کر رہا ہوں. دیکھیں نا یہ مسجد ہے، ایک دو درمیان جو 2 ہی پلر نے، پلر ہی کہتے ہیں نا تسی بھی انہاں نوں ستون. آج تو 100 سال پہلے اگر بابا بلاوے مستری نو تو کہے پتر آپ نا چھت پانی 60 کو فٹ لمبی تے 15 کو فٹ چوڑی تے چتیر شتور آپ کو نہیں پانے، تو مستری والا ہی کہنا ہے انہیں بابا تو مرن دا پروگرام بنایا ساڈا کوئی نہیں تھا، یہ جی چھت نہیں پہنتی ایویں کہڑی چھت ہے. تو ہوں بابا کسی نے بلاوے تو انہوں کہے پتر میں نا 100 فٹ کی جڑی ہے نا اندر بھی ستون نہیں دینا چاہتا. تو انہیں کو مسئلہ ہی کو نہیں، آپ سریا کو 2-4 من ود پا دینا. تو جب مستری کہے نہیں ہو بابا جی یہ نہیں ہو سکتا تو انہیں کہا پتر فیصل مسجد کھڑی ہے نہیں. جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مثال موجود ہو پھر اعتراض نہیں ہو سکتا. مثال موجود ہے، اللہ نے 70 بندے دوبارہ زندہ کیے ہیں. ہوں تہاڈی کوئی ذاتی دشمنی 11ویں والے پیر نال ہے تو وہ سانوں سمجھ نہیں آ رہی. اگر ذاتی نہیں ہے گی تو تسی یہ نہیں کہہ سکتے ہو نہیں سکتا، ہویا تو ہے اور ہو سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتائیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں،
ہم نے بالکل سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کیا، اور نہ سنی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو آج تک آپ نے تعریف سن رکھی ہے نا کہ سنی وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرے، خبردار کسی نے یہ بات کہی تو۔ سنی اپنے علماء سے سنتا ہے، اور علماء پڑھتے ہیں قرآن، پھر اپنے مقتدیوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے حدیثیں پڑھی، پھر ہمیں بتایا، اور ہم نے پڑھ کے اپنا عقیدہ بنایا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے عقیدے پہ پختہ ہیں۔ مشورہ یہ ہے، یہ عموماً جب بچے پڑھتے ہیں نا مسجد میں، پرائمری تک ہوتے ہیں، تو مسجد کے مولوی صاحب سے ذرا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو اس وقت طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ بعض کا مڈل، بعض کا ہائی، اور بعض کا پھر کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پھر کہتا نہیں ہو وہ ہمارے مولوی صاحب کو نا ذرا سمجھ نہیں ہے، چھوٹے لیول کے ہیں نا اصل میں، وہ ہمیں نالج ہے، پروفیسر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کھوتے نے ہمیں اپنا آپ نہ پتا ہوئے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو مشورہ ہے، ایک ہی مسئلہ حل کرنے چلے تھے ہم، اسی کے بارے میں مشورہ دینے لگا ہوں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، پورے قرآن پاک میں آپ امتوں کے تذکرے پڑھیے کہ سابقہ امتوں کے عذابات کیا کیا تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جھوٹ بولا، ان کی جتنی اولاد تھی ایک حویلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیے۔ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی، بندر بنا دیے۔ لواطت میں مشغول ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، اپنے کو انچی انچی دا اولا برداشت نہیں ہوندا، نہیں بھی ڈگا تو فیس بک تے پریشان ہوئی جا رہے ہوں، پتھروں کی بارش۔ آپ سابقہ امتوں کی عذابات پڑھیں اور ان کی لاجک، ان کی وجوہات پڑھیں، اسباب پڑھیں۔ جب ساری کا مطالعہ ہو جائے تو پھر ایک دن فیصلہ کرنے کے لیے، یہی آپ کو پریشانی نا، یہ آپ مولوی دس دیں وسیلہ جائز ہے، وہ سانو جڑے پڑھے لکھے نے وہ کہتے ہیں وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ ڈاکٹر ہے تو وہ فلاں ہے تو وہ فلاں ہے، وہ تو جناب فلاں جگہ بولتا ہے، لاکھوں اس کو سنتے ہیں، تو اب ہم کس کی مانیں؟ وہ تو تسی صرف قرآن دی منو، کسے دی نہ منو۔ آپ سابقہ امتوں کے عذابات پڑھ لیں، ان کی وجوہات پڑھ لیں، ازبر کر لیں، اور پھر ایک دن اپنے 24 گھنٹے کے جتنے گناہ ہوں اللہ محفوظ فرمائے، لیکن پھر بھی جو کرتوت ہوں وہ لکھ لیں، 24 گھنٹے کے اپنے لکھیں، آپ اپنے کرتوتوں کی لسٹ بنا لیں، اور لسٹ بنانے کے بعد آپ کے گھر میں جو شیشہ لگا ہے نا اس شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، اس شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، لسٹ کھولیں، اپنا جرم دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ سابقہ امتوں نے یہی جرم کیا تھا تو ان کو کیا سزا ملی تھی، پھر اپنا جرم دیکھیں، پھر سابقہ امتوں کو دیکھیں، پھر اپنا جرم دیکھیں، پھر سابقہ امتوں کو دیکھیں۔ اس طرح کرتے کرتے صرف اپنے ایک دن کے 24 گھنٹوں کی فہرست دیکھیں، اور اپنے سارے جرموں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی شکل دیکھیں اپنے گھر کے آئینے میں۔ اگر آپ کی شکل بندر نہیں بنی، آپ کی شکل بالکل انسانوں جیسی ہے، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا کمال ہے، نہ کسی انجینئر کا کمال ہے، یہ فقط آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا تھا لے کے آ عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہوں نے بوتھی دیکھی اپنی، یہ کیا سمجھتے عذاب نہیں آ سکتا؟ میں عذاب کروں تو پھر پتھروں کے اندر بنے ہوئے محلات میں سے نکال کے باہر پھینک دوں، میں عذاب کروں تو بادلوں سے آگ برسے، میں عذاب کروں تو تندوروں سے بھی پانی نکلے، یہ سمجھتے ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن میں تو صرف اس وجہ سے عذاب نہیں دے رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ دشمنوں کی بات کیا کریں، یہاں مولوی سیرت النبی میں یہی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی صدقے کچھ نہیں ہونا، اے تے پتر قیامت والے دن پتہ لگنا ہے کہ کی ہونا ہے۔ اور آخر پہ شعر عرض کرتا ہوں اور سبق عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں اپنی مساجد میں اپنے قاری سے پڑھوائیں۔ بعض لوگ پتہ ہے او جی فلانا قاری نا تلاوت بڑی سونی کرتا ہے، تو انہوں پتہ یزیدی کنی سونی تلاوت کرتے تھے۔ خبردار اپنے بچے کو کسی ایسے قاری سے نہ پڑھوائیں جو یزید کا حمایتی ہو، گول مول کرتا ہوئے گل گول مول۔
اور خود ایسے امام کے پیچھے بھی نہ کھڑے ہوں، ورنہ پتہ کیا ہے قیامت والے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، تسی اپنے امام دے پیچھے ہونا ہے، ان لے جا کے کہنا ہے کر لو زیارت یزید صاحب دی، اتنے جا پتہ لگنا وہ بھائی آپ غلط رستے جا گئے، اور اتنے پھر ہو چکا ہونا سارا کچھ۔ یہ نہ کہیں کہ اسی مولوی صاحب نماز ہی پڑھنی، نا نماز نہیں پڑھنی، انہوں رہبر مننے اسی۔ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے، صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک پہ تفکر اور تدبر کرتے ہوئے اپنے عقائد کو اہل سنت کے عقائد سے ملا کر اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔